اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس یعنی خود شناسی کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور اپنی گفتگو میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ معرفت نفس کیا ہے، اور معرفت نفس کی بحث اس قدر اہمیت کیوں رکھتی ہے، اور پھر یہ سوال ہوا کہ کون سی بحث معرفت نفس سے ہے اور کون سی بحث معرفت نفس سے نہیں ہے۔ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے 9 مقدمات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ اب تک 5 مقدمات آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، اور آج 6 مقدمے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ 6 مقدمے میں در واقع اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنی خودی کے غیر سے جدا کرنا ہے، یعنی انسان کو معلوم ہو کہ خودی کیا ہے اور غیر خودی کیا ہے، یعنی جو اس کا خود نہیں ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے کتاب غرر الحکم میں ایک جملہ نقل ہوا ہے 232 نمبر صفحے پر۔ حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں افضل الحکم معرفت الانسان نفسہ، کہ افضل ترین حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے۔ پس گویا کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین اس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ معرفت نفس برترین حکمت ہے، یعنی اگر دنیا میں حکمت کو مد نظر رکھا جائے تو اس حکمت میں وہ جو اول درجے کی حکمت ہے، جو سب سے پہلے ہے، سب سے برتر ہے، سب سے نمایاں ہے، سب سے ممتاز ہے، سب سے افضل ہے، وہ حکمت کون سی ہوگی؟ معرفت النفس کی ہوگی۔ یعنی انسان اپنے بدن کے حجاب کو ہٹا کے اپنی حقیقت کو مشاہدہ کرے، اپنی حقیقت کو پہچان لے، یعنی اپنی خودی کو پہچان لے۔ جب انسان اپنی خودی کو پہچان لے گا تو اسماء الہی سے مانوس ہو جائے گا، وہ اسماء الہی جو انسان کی خودی کی تدبیر کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں ایک مثال دی کہ انسان جب اپنے ہاتھ کو کھڑا کرتا ہے، اپنی انگلیوں کو حرکت کرتا ہے اور اپنے جسم کے باقی اعضاء کو حرکت دیتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حرکت کے پیچھے کون سی قوت اور طاقت کار فرما ہے، یعنی انسان کے جسم کے اعضاء کو کون سی ذات جو ہے وہ حرکت دے رہی ہے۔ تو کہا جائے گا کہ انسان کا جسم جو حرکت میں آ رہا ہے، اس کے پیچھے انسان کا نفس ناطقہ موجود ہے، کہ جو انسان کے بدن کی تدبیر کر رہا ہے، اور اس کی تدبیر اور بدن کی حرکت میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے وہ تدبیر کرتا ہے اسی طرح سے بدن حرکت میں آتا ہے، اور یہ انسان کے نفس ناطقہ کا اس کے بدن پر تدبیر کرنا، یہ خود ایک ولایت ہے جو نفس ناطقہ کو اس بدن پر حاصل ہے۔ پس انسان کا بدن در حقیقت اس کے نفس ناطقہ کی آغوش میں ہے، اور انسان کا نفس ناطقہ در حقیقت اسماء الہی کے آغوش میں ہے، اور وہ اسماء الہی حضرات محمد و آل محمد ہیں۔ یہ بات تو بیان ہو چکی ہے، اور حضرات محمد و آل محمد خداوند متعال کی تربیت میں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پورا ایک نظام وابستہ ہے، یعنی اگر حضرات محمد و آل محمد جو اسماء الہی ہیں، وہ اگر کہیں کہ ہم انسان کے نفس ناطقہ کی تدبیر کر رہے ہیں، تو در واقع ان کا تدبیر کرنا خداوند متعال کا تدبیر کرنا ہے۔ یعنی اگر انسان کا نفس ناطقہ یہ کہے کہ میں اس جسم کی تدبیر کر رہا ہوں، تو در حقیقت وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری اس تدبیر کے پیچھے بھی خداوند متعال کی تدبیر ہے۔ یعنی در واقع یہ ایک پورا نظام ہے۔ انسان
بدن کی تدبیر کر رہا ہے، یعنی اسماء الہی اس سے اس بدن کی تدبیر کروا رہے ہیں، اسماء الہی بدن سے تدبیر کروا رہے ہیں، یعنی خداوند متعال اسماء الہی کے ذریعے سے بدن کی تدبیر کروا رہا ہے۔ پس انسان اگر اپنی خودی کو پہچان لے تو اس طرح سے وہ اسماء الہی سے مانوس ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ معرفت نفس یعنی خود شناسی خودی کی حضوری معرفت کا نام ہے، یعنی انسان خودی کو غیر سے جدا کر لے تو یہ پہلا قدم ہے معرفت نفس کی راہ میں۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہیں، اور ہماری مشکل جس نے ہمارے دامن کو تھام رکھا ہے، اور آغاز ہی سے اس نے ہمارے دامن کو تھام رکھا ہے، اور آج کے دور میں یہ مصیبت اس قدر بڑھ چکی ہے اور اس میں اضافہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی خودی کو نہیں پہچان پاتے، یعنی ہماری خودی سے رابطہ ہی نہیں ہے۔ اور اس رابطہ نہ قائم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر انسان یعنی ہم لوگوں کا ہماری خودی سے رابطہ نہیں ہوتا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ماہیات سے سروکار رکھتے ہیں، اور ماہیات نے ہمیں اپنا اسیر بنا رکھا ہے، اور جب تک انسان اپنی حقیقت یعنی جو اس کا وجود ہے، جب تک انسان اپنی حقیقت سے دور رہے گا اور ماہیات کا اسیر رہے گا، وہ اپنی خودی کو نہیں پہچان سکتا۔ بطور معمول انسان کا ذہن ہستی کو درک ہی نہیں کرتا ہے، اور زیادہ تر جس سے انسان کے ذہن کا سروکار رہتا ہے وہ ماہیات ہے، یہاں تک کہ خدا کے بارے میں بھی اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ماہیت کا کلمہ استعمال کر رہے ہیں؟ ماہیت یعنی ماہیہ، یعنی وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ تو جو چیز جواب ماہیہ میں آتی ہے اسے ماہیت کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی میرے بارے میں سوال کرے کہ ماہیہ، تو آپ کہیں گے انسان۔ اگر کوئی شخص درخت کے بارے میں سوال کرے کہ ماہیہ، تو آپ کہیں گے شجر۔ اگر کوئی کاغذ کے بارے میں سوال کرے کہ ماہیہ، تو آپ کہیں گے ورقۃ۔ تو اسی طرح سے ماہیت یعنی ماہیہ کے جواب میں واقع ہونے والی چیز کو ماہیت کہتے ہیں۔ ہمارے اطراف میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا فحص کریں، تھوڑا تتبع کریں اور ان کی ماہیت کے بارے میں سوال کریں یہ کیا ہیں، تو آپ کہیں گے یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ الماری ہے، یہ ڈائننگ ٹیبل ہے۔ خوب یہ آپ کے اطراف میں چیزیں موجود ہیں، خوب میز ہے، کرسی ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، الماری ہے، یہ کیا ہیں؟ اشکال ہیں، یہ تصاویر ہیں۔ یہ میز ایک خاص شیپ اس نے اختیار کر رکھی ہے، کرسی نے اپنا ایک خاص ماڈل اور ایک خاص شیپ اختیار کر رکھی ہے، الماری نے اپنا ایک خاص ماڈل اور ایک خاص شیپ اختیار کر رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کرسی کو کرسی کہتے ہیں، میز کو میز کہتے ہیں، صوفے کو صوفہ کہتے ہیں، الماری کو الماری کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرسی کی حقیقت کیا ہے؟ میز کی حقیقت کیا ہے؟ الماری کی حقیقت کیا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل کی حقیقت کیا ہے؟ صوفے کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ کرسی لکڑی سے بنی ہے، پس کرسی کی حقیقت کیا ہے؟ لکڑی ہے، یعنی درواقع درخت ہے۔ میز کی حقیقت کیا ہے؟ لکڑی ہے، یعنی درواقع درخت ہے۔ ڈائننگ ٹیبل کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی درخت ہے۔ یعنی الماری کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی درخت ہے۔ صوفے کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی درخت ہے۔ پس آپ دیکھیں کہ ان سب کی حقیقت ایک حقیقت ہے۔ ایک انسان نے بہت بڑا درخت کاٹا اور اس درخت سے مختلف شکلوں کو ترتیب دے دیا۔ اس نے ایک دفعہ اسی درخت کو کاٹ کے ایک مخصوص اس نے اس درخت سے کرسی بنا دی، پھر اسی درخت سے اس نے صوفہ بنا دیا، اسی درخت سے ڈائننگ ٹیبل بھی بنا دیا، اسی درخت سے اس نے الماری بھی بنا کر ہمارے پاس دے دی۔ اب یہ ساری چیزیں ہم اپنے گھر میں لے آئے، پس ایک چیز کو ہم نے ڈائننگ ٹیبل کا نام دے دیا، ایک چیز کو ہم نے صوفے کا نام دے دیا، ایک چیز کو ہم نے الماری کا نام دے دیا، ایک چیز کو ہم نے بیڈ اور پلنگ کا نام دے دیا۔ یہ نام ہم نے مختلف کیے ہیں، وگرنہ حقیقت میں کیا چیز ہے؟ یہ حقیقت میں تو یہ وہی درخت ہے کہ جس کو کاٹا گیا ہے۔ تو پس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو رابطہ برقرار ہو رہا ہے اشیاء سے وہ ماہیات سے ہے، یعنی ان شکلوں سے ہے۔ ہم اس میز کو اس ڈائننگ ٹیبل سے اور اس کرسی سے جو جدا کرتے ہیں تو بنیادی جدائی کی وجہ کیا ہے کہ اس کی خاص شیپ ہے،
اس کی خاص شکل ہے، اس کا خاص ماڈل ہے کہ جس وجہ سے اس کو کرسی کہا جاتا ہے، اس کو ڈائننگ ٹیبل کہا جاتا ہے، اس کو الماری کہا جاتا ہے، اس کو پلنگ کہا جاتا ہے، اس کو صوفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ما ہیہ، تو ما ہیہ میں آپ کیا اس کے جواب میں کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے یہ کرسی ہے۔ ما ہیہ یہ کیا ہے؟ پلنگ ہے۔ ما ہیہ یہ کیا ہے؟ صوفہ ہے۔ ما ہیہ یہ کیا ہے؟ الماری ہے۔ تو جب ماہیہ کے جواب میں آپ چیزوں کے نام بیان کریں گے تو یہ ان کی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ ان کی ماہیت کی طرف اشارہ ہے۔ وجود ان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ کون سا وجود ہے؟ وہ درخت تھا جس کو ہم نے کاٹ کر ان اشکال میں تبدیل کیا۔ یہ دوسری مثال آپ کی خدمت میں دیکھ لیں، اس مثال سے آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ایک کسان ہے، اس نے اپنے جو کھیت ہے اس میں گنے کی فصل لگائی ہے۔ گنا نشو نما ہو کر اب کٹائی کر کے جب وہ آتا ہے تو اسی گنے کا رس نکال کر ایک دفعہ اس سے گڑ بنایا جاتا ہے، ایک دفعہ اسی گنے سے شکر بنائی جاتی ہے، اور ایک دفعہ اسی گنے سے جو ہے وہ چینی بنائی جاتی ہے۔ اب چینی میں بھی مختلف قسم کی انواع و اقسام مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں۔ خوب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیا کہیں گے؟ اسے گڑ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شکر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے زرد رنگ کی چینی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے وائٹ چینی کہا جاتا ہے۔ خوب، یہ جو مختلف آپ نے نام بیان کیے، یہ مختلف نام کس چیز کے ہیں؟ یہ مختلف نام اسی گنے سے بننے والی پروڈکٹ کے ہیں، لیکن جب اس نے ایک خاص شکل اختیار کر لی تو اسے گڑ کہا گیا، جب دوسری ایک خاص شکل اختیار کر لی تو اس کو شکر کہا گیا، تیسری خاص شکل جب اس نے اختیار کر لی تو اسے براؤن چینی کہا گیا، اور جب اس نے ایک اور خاص شکل اختیار کر لی تو اسے وائٹ چینی کہنے لگ پڑے۔ تو پس حقیقت میں وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہی گنے کا وہ پودا ہے اور وہی گنا ہے جو فصل میں کاشت کیا گیا، لیکن جب وہ ہمارے پاس آتا ہے مختلف شکلوں میں تو ہم مختلف شکلوں میں اس کا مختلف نام جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور ہر چیز دوسری چیز سے جدا ہے۔ مثلاً گڑ کو شکر نہیں کہا جاتا، گڑ کو چینی نہیں کہا جاتا، گڑ کو گڑ ہی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اپنے اطراف میں موجود اشیاء کو اگر ملاحظہ کریں تو ہر شے کے پیچھے اس کی حقیقت پوشیدہ ہے کہ جس حقیقت سے اس نے اس روپ کو دھارا ہے اور اس شکل میں وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اس شکل سے مانوس ہیں اور اس شکل کو پہچانتے ہیں، لیکن اس شکل کے پیچھے جو قوت اور طاقت کار فرما ہے ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں۔ مثلاً اب یہ جو لکڑی ہے، جو درخت ہے، اب اس درخت کے پیچھے کون سی طاقت اور قوت کار فرما ہے ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں۔ کن چیزوں سے مل کر درخت بنتا ہے، کن چیزوں سے مل کر یہ گنے کا پودا بنتا ہے، ان چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ لہٰذا ہم کچھ حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کے آگے بڑھنے کے لیے ہماری معلومات میں کمی پائی جاتی ہے، ہمیں مطالعے کرنے کی ضرورت ہے، تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے، اور آگاہی میں اضافہ کرنے کی، علم میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر معلوم ہوگا کہ ان اشیاء کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جن چیزوں سے ہمارا سروکار ہے انہیں ماہیت کہا جاتا ہے، اور وہ چیز جن سے یہ اس حالت میں ایجاد کی ہیں اور بنی ہیں اس چیز کو وجود کہا جاتا ہے۔ انسان کی بھی حقیقت اسی طرح سے ہے۔ انسان یہ جو آپ کے سامنے ایک چلتا پھرتا موجود ہے، اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اس کا نام زید ہے، خالد ہے، بکر ہے۔ یہ اس کی خاص قسم کی شکل و شمائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے کسی کا نام زید رکھ دیا ہے، کسی کا نام خالد رکھ دیا ہے، کسی کا نام کچھ رکھ دیا ہے، اور ان ناموں سے آپ ان افراد کو پہچانتے ہیں۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ملتانی ہے، یہ لاہوری ہے، یہ کشمیری ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ افغانی ہے، لیکن انسان تو انسان ہے۔ تو پس یہ جو مختلف نام اس نے آپ نے رکھے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا بھانجا ہے، یہ مختلف نام آپ نے ترتیب دیے ہیں تاکہ ان سے پہچانا جائے، ان سے رابطہ برقرار کیا جائے، وگرنہ ہر شخص کے پیچھے جو اس کی حقیقت جو پوشیدہ ہے وہ حقیقت اس ہی کی حقیقت ہے اور کسی اور کی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ انسان کا رابطہ چونکہ ماہیات سے آج کل کے دور میں اس قدر زیادہ ہو چکا ہے، انواع و اقسام کی پروڈکٹس انسان کے اطراف میں موجود ہیں اور انسان
ان پروڈکٹس کی حقیقت کے پیچھے نہیں جاتا، ظاہر کو دیکھ کر ان سے رابطہ قائم کرتا ہے، لہٰذا ہر چیز کی ماہیت کے بارے میں سوال کرتا ہے، وجود کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کبھی نہیں پوچھا ہوگا کہ بھئی یہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، تو کیا کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں، اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں سوال کیا جاتا۔ تو اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم جب اشیاء کی ماہیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس قدر ہم ماہیت میں مگن ہو چکے ہیں، ماہیت میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہم خداوند متعال کی ماہیت کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اس مطلب کی طرف دیکھیں کہ لوگوں نے دنیا میں خداوند متعال کو پہچاننے کے لیے ان کی ماہیات بنا رکھی ہیں۔ کسی نے ایک خاص قسم کا مجسمہ بنایا اور کہا یہ خدا ہے، دوسرے شخص نے اپنی پسند کا ایک مجسمہ بنا لیا اور اس نے کہا یہ خدا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس تو کوئی ایسا مجسمہ نہیں ہے کہ مسلمان جس مجسمے کو دیکھ کر کہیں کہ یہ مجسمہ جو ہے یہ ہمارا خدا ہے، لہٰذا جب مسلمان سے پوچھا جائے خدا کے بارے میں تو وہ بھی کہتا ہے ماہیہ، وہ کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ مثلا ایک باپ ہے، وہ اپنے بچوں کو اسلامیات کی تعلیم دینا چاہتا ہے، خدا شناسی کی تعلیم دینا چاہتا ہے، خدا شناسی کا درس دینا چاہتا ہے، لہٰذا جب والدین اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ ہے یعنی اس کا وجود ہے، اللہ ہے، تو بچے والد محترم سے سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے خدا ہے، لیکن خدا کیا ہے؟ تو اب یہ کیا ہے جو سوال کر رہے ہیں، یعنی وہ اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کہ پوچھ رہے ہیں کہ بھی کیا ہے وہ بالآخر ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ بیٹا خداوند متعال کی ماہیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ وہ ہے، یعنی وہ وجود مطلق رکھتا ہے، اس کی ماہیت کے بارے میں، اس کی شکل و صورت کے بارے میں، اس کے شمائل کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، بس وہ ہے، وہ وجود مطلق ہے۔ تو اب اس بچے کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، حتیٰ مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گی جو میں ایک بڑا انسان ہوں، پھر بھی کہوں گا کہ بالآخر ہے وہ ہے کیا، وہ وجود مطلق ہے، لیکن ہے کیا وجود مطلق، یعنی ہم نے وجود مطلق کو چونکہ درک نہیں کیا، لہٰذا سوال کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ ہم اس قدر ماہیات میں گرفتار ہو چکے ہیں، پھنس چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہے اور اس چیز کے بارے میں ہم سوال کریں گے اس کی ماہیت سے، اور اس بات کو درک کرنے سے عاجز ہوں گے کہ خداوند متعال کی ماہیت نہیں ہوتی ہے۔ پس انسان اپنی ہستی کی طرف جب متوجہ ہو جائے اور اس بات کو درک کر لے کہ میری ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی ماہیت نہیں ہے، وہ ہستی ہے، تو اپنی ہستی سے وہ اللہ کی ہستی کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ کی ہستی کو پہچان لے گا، اسماء الہی کی ہستی کو پہچان لے گا۔ پس اگر مخلوقات جو خداوند متعال کے لیے عین ربط ہیں، یعنی ہستی مطلق کے لیے عین ربط کے طور پر ان مخلوقات کو پہچانا جاتا ہے، اگر ان مخلوقات کی ہستی کے بعد پر توجہ نہ کی جائے تو انسان عالم سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا، اشیاء کے حقائق سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ انسان ہمیشہ اشیاء کی ماہیت سے ہی سروکار رکھے گا، اشیاء کی ماہیت کے ذریعے سے ہی اس کو پہچانے گا۔ بہترین مثال جو آپ کی خدمت میں بیان کر دی یہی میز کی مثال ہے کہ اس میز کی ہم لکڑی کو دیکھ رہے ہیں، اس میز کے پایوں کو دیکھ رہے ہیں، اس میز کی جو خاص بناوٹ ہے اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں، لہٰذا جب کوئی ہم سے سوال کرے گا تو ہم کہیں گے یہ میز ہے، یہ لکڑی ہے، یہ ڈائننگ ٹیبل ہے، یہ صوفہ ہے، یہ پلنگ ہے، یہ الماری ہے، تو ہم اس کو ان چیزوں سے جدا کر کے ماہیات سے جواب دے کر اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس شے کی جب ماہیت آ جائے اس شکل میں تو اسے کرسی کہا جائے گا، اسے میز کہا جائے گا، اسے ڈائننگ ٹیبل کہا جائے گا۔ تو یہ اشیاء کو پہچاننے کا ایک آسان طریقہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم یہاں پر بھی اشیاء کی حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی طرف بھی جب انسان کسی بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہے یا خود تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو خداوند متعال کے بارے میں بھی یہی سوال کرے گا کہ وہ کیا ہے۔ آپ کہیں کہ وہ ہے، وہ ہستی مطلق ہے، وجود مطلق ہے، تو پھر بھی سوال کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ اللہ وجود رکھتا ہے، ہستی مطلق رکھتا ہے، موجود ہے، حی ہے، قیوم ہے، لیکن کیا ہے؟ تو اب یہاں بات
اس سوال سے اس بات کی طرف وہ متوجہ ہو رہے ہیں، اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ انسان ہستی میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے، اس قدر پھنس چکا ہے کہ وہ ان حقائق کو بغیر ماہیات کے درک کرنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی شے کی ہستی کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو انسان فوراً اس شے کی ماہیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ماہیت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ بس جو چیز واقعیت رکھتی ہے وہ ہستی ہی ہے کہ جس ہستی کی بدولت اس نے مختلف شکلوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا اگر آپ وجود کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اس حقیقت نے اگر عورت کا لباس پہن لیا تو یہ عورت ہو گئی، اگر اس نے مرد کا لباس پہن لیا تو یہ مرد ہو گیا، اور اگر اس نے مخنث کا لباس پہن لیا تو یہ مخنث کی صورت میں آ جائے گا۔ جب آپ اس حقیقت کی طرف اور وجود کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو وہ حقیقت فی حد ذاتے نہ تو لاہوری ہے، نہ ملتانی ہے، نہ پشاوری ہے، نہ جو ہے وہ اصفہانی ہے، نہ عراقی ہے، نہ افغانی ہے، نہ پاکستانی ہے، حتیٰ نسبتیں بھی اس میں نہیں پائی جائیں گی کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، یہ پڑپوتا ہے۔ یہ نسبتیں بھی اس حقیقت میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ وہ حقیقت وجود مطلق رکھتی ہے۔ انسان کا جو باطن ہے، جو انسان کی حقیقت ہے، اس کی طرف ان نسبتوں کو منسوب نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ پہلا مقدمہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا ہے کہ انسان اپنی خودی کو غیر سے جدا کرے۔ انسان اگر اپنی خودی کو غیر سے جدا کرنے کی صلاحیت کو حاصل کر لے گا تو اس خودی کی شناخت سے انسان اسماء الہی سے رابطہ برقرار کر پائے گا۔ اسماء الہی سے رابطہ برقرار کرنے کے نتیجے میں انسان ذات الہی کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اس نورانی کلمے میں فرمایا گیا من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب آگے ساتواں مقدمہ جو یہاں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جامع حقیقت کی معرفت حاصل کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اس مقام پر معرفت النفس ایسی معرفت ہے کہ جس میں جہت پائی جاتی ہے، یعنی ایک واحد جامع حقیقت جسے بے نام نفس مجرد دیا جاتا ہے، یعنی نفس مجردہ کا اسے نام دیا جاتا ہے۔ اگر انسان ایک واحد جامع حقیقت تک پہنچ جائے تو حضرت احد کی حقیقت جامع تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس راستہ کھل جاتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ جو علوم ہیں، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، جتنی بھی علوم ہیں، یہ ایک قسم کی معلومات کو جمع کرنا ہے، کتابوں کو پڑھنا ہے، کتابوں کو مطالعہ کرنا ہے۔ یہ علوم انسان کو اس ہستی کی طرف متوجہ نہیں کرائیں گے۔ اگر انسان اس جامع حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، نفس مجردہ کی جامع حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر انسان حضرت احدیت کی جامع حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو انسان کو ان علوم کا سہارا لینے کی بجائے، معلومات کو اکٹھا کرنے کی بجائے خود کی حقیقت کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ تہذیب نفس کے ذریعے سے خود کی حقیقت کو اچھی طرح سے پہچاننا چاہیے تاکہ وہ اپنی جامع حقیقت نفس مجردہ کو درک کرنے سے حضرت احدیت کی حقیقت جامع کو درک کر پائے۔ حقیقت میں انسان ان چیزوں سے دور ہے اور اس کی بنیادی وجہ غفلت ہے کہ انسان غافل ہے۔ پس در حقیقت انسان ہر چیز سے غافل ہے، یعنی اگر اپنی خودی سے غافل ہو گیا تو خودی کی غفلت نے انسان کو ہر چیز سے غافل کر دیا۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے غرر الحکم صفحہ نمبر 233 پر یہ نورانی جملہ موجود ہے کہ کیف یعرف غیرہ من یجہل نفسہ، کہ جو اپنے نفس سے جاہل ہے وہ کسی دوسرے کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟
یعنی خود کی حقیقت کو نہیں پہچانتا ہے، خود کو نہیں پہچانتا ہے، خود سے اپنا رابطہ قائم نہیں کر پاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اشیاء کی حقیقت کو پہچانے، دوسری اشیاء سے رابطہ قائم کرے، اور کون سا رابطہ قائم کرے؟ وجودی رابطہ قائم کرے۔ تو جو شخص خود سے غافل ہے وہ کیسے دوسری اشیاء کو پہچان سکتا ہے یا ان سے رابطہ قائم کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں معرفت نفس پر بہت ہی اہمیت، بہت ہی توجہ، بہت ہی فوقیت دی گئی ہے کہ انسان معرفت نفس کی طرف متوجہ ہو، چونکہ معرفت نفس کے ذریعے سے ہی انسان آفاقی سیر پر مشتمل قرآنی دعوت کو، جو قرآن مجید نے انسان کو دعوت دی ہے کہ وہ آفاقی سیر کریں، انسان معرفت نفس کے ذریعے سے ہی اس آفاقی سیر میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ پس انسان آفاقی سیر کرنا اگر چاہتا ہے تو معرفت نفس کے ذریعے سے انسان اس آفاقی سیر میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ انسان آسمان و زمین کے ملکوت کو اسی وقت مشاہدہ کر سکتا ہے جب انسان اپنے نفس کی معرفت کو رکھتا ہو۔ پس انسان اگر اپنے نفس کی معرفت قائم کر لے تو اپنے نفس سے رابطہ قائم کرنے کے نتیجے میں اسماء الہیہ جو تمام مخلوقات کا منبع ہیں، ان اسماء الہیہ سے حضوری رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور جب انسان اپنی حقیقت کو پہچان گیا، اسماء الہیہ کی حقیقت کو پہچان گیا، تو وہ تمام مخلوقات کے جو انہی اسماء الہیہ کا منشا ہیں ان سے درست رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پس اسی وجہ سے حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے معرفت نفس پر اس قدر تاکید کی ہے، اس قدر توجہ دلائی ہے۔ لہٰذا ہماری یہ جو گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یہ معرفت نفس سے متعلق ہے، اور معرفت نفس کے باب میں ہم گفتگو اسی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہماری توحید شناسی مضبوط ہو سکے، تاکہ ہماری دید اس عالم کے بارے میں مختلف ہو جائے، ہم ایک مختلف انداز میں، ایک متفاوت انداز میں اس عالم اور اس عالم میں موجود دوسری موجودات کو مشاہدہ کر سکیں، ان سے رابطہ قائم کر سکیں، ان کے ملکوت کو مشاہدہ کر سکیں۔ در حقیقت خداوند متعال سے رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ جد و جہد کرنے کا مقصد ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے اس مشن میں، اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔